إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على آله وصحبه الذين ساروا على طريقته في الدعوة إلى سبيله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فويل للقاسيات قلوبهم من ذكر الله وجاء في الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل فقال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرف صدوق اللسان وما هو مخموم القلب فقال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد رواه ابن ماجہ وصححه الألباني او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، نوجوان دوستو، بزرگان دین، خواتین ملت، پردہ نشین، میری ماؤں، بہنوں، دیگر معزز حاضرین جمعہ، اس وقت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی سورہ مطففین کی آیت نمبر 14، اسی طرح سورہ زمر کی اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 کا ٹکڑا پڑا ہے۔ پھر ایک حدیث جو آج کے عنوان سے مناسبت رکھتی ہے، آپ حضرات کے گوش گزار کی ہے، انہی کے تناظر میں کچھ باتیں انشاءاللہ سخت دلی کا نتیجہ اس عنوان سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ہی کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، بالا تری بیان کرنا ضروری ہے کہ جس معبود حقیقی نے، خالق کائنات نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں دولتوں سے نوازا ہے۔ پھر درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً بے شمار و انگنت درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ حاضرین جمعہ، اگر ہم شریعت مطہرہ کا بغور مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ شریعت میں دو
تقسیم بتائی گئی ہے. ایک صفت محمودہ ہے، ایک صفت مذمومہ ہے. صفت محمودہ یعنی وہ صفت جسے نرم دلی، رقت قلبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء، سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159 میں اس کی طرف اشارہ دیا ہے. اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ غَزًّا. جیسا کہ اللہ نے کہا کہ اگر اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل نہ ہوتے اور آپ اگر سخت دل ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ صحابہ کرام آپ کے قریب نہیں آتے بلکہ آپ سے دور چلے جاتے. یعنی نرم دلی کی طرف اللہ نے اس آیت میں اشارہ دیا ہے. یہ ایک محمود صفت ہے. اس کے برعکس سے ایک مذموم صفت ہے جسے شریعت میں سخت دلی، سنگ دلی یا قساوت قلبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور یہ اتنی مذموم اور خطرناک صفت ہے کہ جس بندے، جس قوم یا جس قبیلے یا جس فرد میں آ جائے اس کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے، اس کو تباہی کے دہانے پر لے کر چلی جاتی ہے، جیسا کہ تاریخی حقائق اس سے بھرے ہوئے ہیں. بہرحال جو مذموم صفت ہے آج اس کی تفصیل انشاءاللہ میں رکھنے کی کوشش کروں گا. ہم اور آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ جسم انسانی کی طرح دل بھی بیمار ہوتا ہے، اور دل کی بیماریوں میں ایک سب سے بڑی بیماری دل کا زنگ آلود ہونا ہے. دل کا زنگ آلود ہونا. زنگ آلود ہونا یعنی دل پر زنگ چڑھنا. اور یہ کس طرح سے؟ آپ سورہ مطففین پڑھیے. اللہ رب العالمین نے سورہ نمبر 83 آیت نمبر 14 میں اس کی طرف اشارہ دیا ہے. اللہ فرماتا ہے کلا بل اللہ کہتا ہے یقیناً، یوں ہی، بلکہ یوں ہی، ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر چڑھ گیا زنگ، ما کانوا یکسبون، جو وہ برائی اپناتے تھے. معلوم اس آیت سے ہوتا ہے کہ برائیوں کے اپنانے کی وجہ سے، گناہ پر مزید گناہ کرنے کی وجہ سے، معصیت پر مزید معصیت کرنے کی وجہ سے آدمی جس سزا سے دوچار ہوتا ہے اس سزا کا نام قساوت قلبی ہے، دل کا زنگ آلود ہونا ہے. اسی کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. ایک حدیث میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب وہ برائی سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کی رحمت سے وہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے. لیکن مزید برائی پر برائی، معصیت پر معصیت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سیاہ نقطوں کو بڑھاتے چلا جاتا ہے. ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس کا دل پورا کالا ہو جاتا ہے، اور اسی کو اللہ نے رین کہا ہے، زنگ کہا ہے. اور جس کا دل زنگ آلود ہو جاوے سمجھ لو وہ قساوت قلبی کا شکار ہو گیا، اور جو قساوت قلبی کا شکار ہوا اللہ کی رحمت سے دور ہوا، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوا. اب دیکھ لیجئے یہ کس طرح سے آدمی قساوت قلبی کا شکار ہوتا ہے. یہ جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، ہم آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں اس کو سمجھ سکتے ہیں، لوگوں نے بتایا بھی ہے. آپ پانی کا ایک صاف بھرا ہوا گلاس لیجئے، اس کے اندر سیاہی کا ایک قطرہ ڈالیے، تھوڑا سا پانی سیاہی آلود ہو جائے گا، 2 ڈالیں زیادہ ہو جائے گا، 3 ڈالیں اور زیادہ ہو جائے گا. ایک کنڈیشن ایسی ہوگی کہ بجائے پانی کے سیاہی نظر آنے لگے گی. لیکن اگر اسی پانی میں، سیاہی آلود پانی میں مزید آپ پانی پر پانی ڈالیے
تو نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اس کی سیاہی ختم ہو جائے گی، پھر صاف اور شفاف پانی نظر آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو مثال دیا ہے کہ بندہ مومن سے جب غلطی ہوتی ہے اور خطا ہونے کے بعد بندہ مومن خطا پر اصرار نہیں کرتا، اس پر جمتا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ جو اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ نے ایمان والوں کی طرف اشارہ دیا ہے، مومن اور مومنہ کی طرف، اذا فعلوا فاحشۃ، کچھ غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، فحش ہو جائے، ظلموا انفسهم، ظلم زیادتی اپنے نفسوں پر یا اپنی ذات سے ہو جائے، اللہ کہتا ہے فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ یعنی توبہ کر لینا یہ مومن کا جو ایمان کا تقاضا ہے۔ دوسرے، توبہ کر لینا قساوت قلبی کی مخالفت ہے۔ توبہ سے انسان رقت قلب یعنی نرم دلی کا جو ہے وہ صاحب بن جائے گا، نرم دل ہو جائے گا۔ آج امت کا حال دیکھیں کہ امت جو ہے سخت دلی کا مظاہرہ قدم قدم امت سے نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے اندر سخت دلی کا مظاہرہ ہو، سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے فرامین کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جو ہے نافرمانی کر رہا ہے، اسی وجہ سے اس کا دل سخت ہو رہا ہے، اور توبہ استغفار کا دروازہ اس نے اپنے اوپر بند کر رکھا ہے، جبکہ اللہ نے قیامت تک کے کھولا ہوا ہے۔ توبہ نہیں کر رہا ہے، اس سے اس کا دل سخت ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال اس عنوان کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی بات کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ بنیادی بات کیا ہے؟ ہم اور آپ اگر غور کریں تو جو دل ہے اللہ رب العالمین نے جو ہمارے سینوں میں رکھا ہے، یہ دینی اور دنیاوی ہر دو اعتبار سے بڑا اہمیت کا حامل ہے، اس کا بڑا رول اور کردار ہے۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھیے، اس کی اہمیت ہر ایک کے نزدیک مسلم ہے۔ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اگر آدمی کا دل بیمار ہو جائے، دل میں کوئی خرابی آ جائے، تو ہم اور آپ غور کریں، معاشرے کا جو ہے نظارہ دیکھتے ہیں کہ آدمی ہر کوشش کرتا ہے، تک و دو میں لگا رہتا ہے، جستجو میں لگا رہتا ہے، کسی طرح سے اس کی دل کی بیماری دور ہو جائے۔ جیسے مثلا کسی کے دل میں اگر ڈاکٹر نے بتا دیا کہ ایک رگ چکپ ہے، تو پھر فوراً انجیوگرافی فلاں یہ وہ دوڑ چالو ہو جاتی ہے، اور پیسے کو پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ نس چالو ہو جائے اور آدمی کی زندگی برقرار ہو جائے۔ دنیاوی اعتبار سے اس کی اہمیت، شرعی اعتبار سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، دل کی شرعی اعتبار سے بڑی اہمیت ہے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ نے جانا، اگر ایک رگ چوک اپ ہو جائے، وہ چوک اپ صحیح نہ ہو پائے، آدمی کنڈیشن یہ ہوتی ہے دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری کنڈیشن ہے، ایک آدمی دل کی بیماری مبتلا ہوا، سانس نہیں نکل رہی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے دنیاوی اعتبار سے، اسی لیے شریعت میں اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے لیے کچھ احکامات اور دعائیں صادر فرمائی۔ اس کا اہتمام ضروری ہے۔ دینی اعتبار سے کتنا اہم ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ آپ سورہ حجرات کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین نے سورہ نمبر 49 آیت نمبر 14 میں اشارہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العالمین ایمان کو پسند کرتا ہے، اور اس ایمان کو زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس کے رکھنے کا جگہ اللہ نے دل بنا دیا ہے۔ یہ دل کی اہمیت ہے، اس کا رول ہے، اس کا کردار، مقام، مرتبہ ہے کہ اللہ نے ایمان کو رکھنے کی جگہ دل بنایا ہے، بڑا اہم ہے۔ بہرحال شریعت میں اس کی اور بھی اہمیت ہے۔ ہم اور آپ غور کریں، نیند میں جب سوتے ہیں، سو کر اٹھنے کے بعد کون سی دعا کا اہتمام کرتے ہیں؟ امت آج ان دعاؤں کا بھی اہتمام نہیں کرتی ہے۔ کیوں؟ کہ سوتے وقت ہمارے ہاتھ میں ریموٹ ہے، اٹھتے وقت ہمارے ہاتھ میں ریموٹ ہے، جب سوتے وقت بھی موبائل ہاتھ میں ہے، اٹھتے وقت بھی موبائل کے جو ہے اسکرین پر ہاتھ گھمائے جائیں گے، تو کہاں سے سونے اور اٹھنے کی دعاؤں کا اہتمام ہوگا؟ ہم اور آپ غور کر رہے ہیں ہماری حالت کیا ہے؟ جب تک کہ ہم نہیں سوئیں گے، جب تک کہ موبائل نہ کہہ دے سو جا، یہ کنڈیشن ہے۔ جب موبائل سوئچ آف، ہم بھی سوئچ آف،
اور موبائل رات میں چارجنگ ہوا، دن نکلانے کے فوراً موبائل، یہ ایک طرح سے آدمی کو سائیکولوجیکل بیمار بنا رہا ہے، آدمی سائیکو ہو جا رہا ہے۔ دیکھ لیجیے آج ہم اپنے معاشرے پر غور کریں، ہمارا حال خود یہ ہے، کچھ تھوڑی دیر نہ ہوا کہ موبائل نکال دے کہتے کوئی نوٹیفیکیشن آیا، کسی کا میسج آیا، کچھ آیا، نئی چیز آئی۔ یہ انسان کو سائیکو بنا رہا ہے۔ کیوں بنا رہا ہے؟ کیونکہ انسان اور خصوصاً مسلمان شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ غور کریں، سوتے وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا ترغیب دلائی ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے پروردگار تیرے نام سے میں سو رہا ہوں۔ اموت کا ورڈ ہے، سونے کا ورڈ نہیں ہے، مر رہا ہوں۔ اے اللہ تیرے نام سے میں مر رہا ہوں، وہ احیا تیرے نام سے زندہ ہوں گا۔ مرنا سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ہم اور آپ غور نہیں کرتے ہیں۔ ہم جب نیند میں سے اٹھتے ہیں تو شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے، امت مسلمہ کو بتایا ہے کہ دعا کا اہتمام کیا جائے۔ کون سی دعا؟ الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ موت، جو نیند موت کی ایک شکل ہے۔ جب آدمی سو گیا گویا موت کے قریب آ گیا۔ اب اگر زندہ ہوا تو اللہ نے اس پر رحم کیا، اور اگر ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں، ارے ابھی رات میں اچھا بھلا تھا، سویا بھی برابر، صبح اٹھے ہی نہیں، یعنی اس پر دنیا ختم ہو چکی تھی، اور اب اس کے لیے دنیا کا دروازہ بند ہو گیا تو اللہ نے توفیق نہیں دی اٹھنے کی۔ آپ غور کریں کیوں یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ ہم جو چھینکتے ہیں، شریعت میں چھینکنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ جب آدمی چھینکے تو چھینکنے کے وقت ایسے نہیں کوئی کھڑا ہوا اس کے سامنے چھینکے۔ آج لوگ احتیاطی اقدامات کر رہے ہیں، تدابیر کر رہے ہیں، ماسک لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ یہ اقدامات شریعت نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ کسی کے اوپر نہ چھینکا جائے، چھینکتے وقت جو ہے ہاتھ رکھا جائے تاکہ چھینک کا جو ہے تھوک یا گندگی باہر دور تک نہ جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاتھ نہیں تو رومال وغیرہ کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے بعد صرف چھینک کر رک نہ جائے بلکہ چھینکنے کے بعد فوراً الحمدللہ پڑھا جائے۔ کیوں الحمدللہ پڑھنا ہے بھائی؟ یہ ٹیکنالوجی کے دور میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ہوئی باتوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ آج ڈاکٹر سے کہہ رہے ہیں کہ جب انسان چھینکتا ہے تو اس چھینک کے دوران کچھ لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے 100 درجات کیے جائے تو لمحات بنتے ہیں، 100 لمحات کا ایک سیکنڈ، کچھ لمحے کے لیے سائنس سے کہہ رہے ہیں، ٹیکنالوجی کہہ رہی ہے کہ انسان کا دل بند ہو جاتا ہے، آف ہو جاتا ہے، معاف نہیں ہوتا، آف ہو جاتا ہے۔ اب جب آف ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو توفیق دیتا ہے، پھر سے کھلتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سکھایا ہے، جب چھینک آئے تو چھینکنے والا کہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے دل کو پھر سے ریسٹارٹ کر دیا۔ سونے والا بسمک اللہم ربی کہے، اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ اٹھنے والا الحمدللہ الذی احیانا کہے، اللہ تیرے نام سے زندہ ہوا۔ چھینکنے والا الحمدللہ کہے کہ اللہ تو نے مجھے دوبارہ زندگی دی، تیرا شکر ہے۔ پھر اس کے بعد جواب بھی ہے نا، یرحمک اللہ۔ ہم نے کبھی غور کیا ہے کیوں جواب دیا جاتا ہے یرحمک اللہ؟ قربان جائے ہمارے نبی اور ہمارے اسلام کی تعلیمات پر۔ 1400 سال پہلے کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس وقت جناب محمد رسول اللہ نے یہ بات بتائی تھی، جب کوئی آدمی چھینکے تو چھینکنے کے بعد کہے الحمدللہ۔ چھینکنے کی بات جو الحمدللہ کی آواز سن لے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کا جواب دے یرحمک اللہ۔ بعض لوگ اس کو یرحمک اللہ اس طرح سے بولتے ہیں، یرحمک اللہ۔ کیوں؟ یہ معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تجھ پر رحم کرے، یعنی جس طرح اللہ نے تجھے یہ دل کھول دیا ہے، اللہ ایسے ہی تیرے دل کو ریسٹارٹ کرتا رہے، تجھ پر رحمت اللہ کی ہوتی رہے۔ اب آدمی نے دعا دی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب چھینکنے والے کو اتنی اہم دعا ملی ہے تو وہ خاموش نہ بیٹھے بلکہ کیا کہے؟ یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ایسے ہی ہدایت دے تاکہ تم ایسا میرے لیے کہتے رہو یا دیگر مومنوں کے لیے کہتے رہو۔ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ، صرف کہو مت بلکہ یہ بھی کہ اللہ تمہارے حالات کی بھی اصلاح کر دے۔ تم کچھ مسائل میں ہو، کچھ پریشانی میں، اللہ اس کو دور فرما دے گے۔ یہ اسلام ہے۔ کیوں؟ یہ وہ دل ہے جس کے بارے میں شریعت نے ترغیب دی ہے، جس کے بند ہونے اور چالو ہونے کے بارے میں شریعت کی، اسلام کی ترغیب ہے۔ یہ دل جس کی دنیاوی بھی بڑی حیثیت ہے اور دینی بھی بڑی حیثیت ہے۔ دینی حیثیت کے تعلق سے آپ نے جانا یہ شریعت کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں کہا ہے
اسی طرح اگر بندہ اس احکامات کو نہ اختیار کرے، شریعت کی روگردانی کرے، اللہ کے ذکر سے دور بھاگے، اللہ کی باتوں سے ہٹ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا دل قاسیہ یعنی سخت ہو جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں سخت دلی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سخت دلی کا نتیجہ بہت ہی خطرناک۔ قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو قومیں، جو افراد سخت دلی کے اس نشے میں مبتلا ہوئے تھے، جو اس سنگ دلی کے اس بھیانک جرم سے متاثر ہوئے تھے، ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن سے ہم لیتے ہیں، سورہ نوح کا تذکرہ پڑھیں۔ اللہ رب العالمین سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی بے بسی کا اور قوم کی سخت دلی کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی، قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے پروردگار، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے پروردگار، میں نے اپنے قوم کو لیلا ونہارا، دن میں بھی رات میں بھی ہر جہت سے پکارا، ہر جہت سے دعوت دی، سمجھایا، فلم یزد دعائی الا فرارا، یہ لوگ میری دعا کو سوائے بھاگنے کے اور کچھ نہیں، میری پکار کو، میری دعوت کو انہوں نے سوائے بھاگنے کے اور کچھ نہیں مانا۔ کلما دعوتہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اللہ نے کتنا بہترین نقشہ کھینچا ہے۔ اتنی سخت دل قوم تھی، اتنی بدبخت اور قساوت قلبی ان کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے کلما دعوتہم، جب جب میں نے دعوت دی، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، بجائے سننے کے اپنے کانوں کو ٹھونس لیتے تھے، پیک کر لیتے تاکہ سنے نہ آئے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس روش پہ علماء بھی چل رہے ہیں۔ کیسے معلوم؟ باقاعدہ بیان کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے معاشرے کے اندر کہ بھائی فلاں مسجد میں مت جایا کرو، ان کے پروگراموں میں، ان کی مجالس میں مت شریک ہوا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہاں تم جاؤ گے تو حق سن لو گے، توحید سن لو گے۔ اہل کتاب و سنت کے والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی مجالس میں نہیں، گمراہ لوگ، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کیوں نہ شریک ہو جائے؟ اس لیے تاکہ حق نہ سننے آئے۔ کئی مثالیں ملتی ہیں اس کی، تفصیل سے قطع نظر عنوان سے دور نہ ہو جاؤں۔ آپ غور کریں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے مکہ میں، تو اہل مکہ چیخ پکار کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، وَأَلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ یا تغلبون۔ اللہ کہتا ہے وہ چیخ پکار اس لیے کرتے تھے اور وہ لوگ سرداران کرواتے تھے تاکہ تم لوگ غالب ہو جاؤ، جناب محمد رسول اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آواز پر غالب ہو جاؤ، اس لیے شور مچاؤ۔ مومنین کو اللہ نے کہا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، مومنین یہ طریقہ اختیار نہ کریں جو مشرکین کا تھا۔ قرآن اور اللہ اور اس کے رسول کی بات پڑھی اور سنی جائے تو بغور سنا جائے، یہ شریعت کا حکم اللہ نے بیان کیا ہے مومنین کی۔ آج مسلمانوں میں معاملہ اس کے برعکس نظر آتا ہے، جہاں کتاب و سنت کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں وہاں نہ جائے جائے۔ کیوں بھائی؟ تم گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ۔ آپ اگر حدیث کا مطالعہ کریں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک نقطہ ملے گا، صحابہ کرام کو مشرکین مکہ صحابی نہیں کہتے تھے بلکہ صحابی کہتے تھے۔ صحابی صاد ہا الف با یا، صحابی ساتھی کے معنی میں ہوتا ہے، اور صاد الف با یا صحابی کے معنی ہوتا ہے گمراہ بے راہ رہو۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی طریقہ امت مسلمہ کو علماء نے اختیار کر لیا، افسوس کی بات ہے۔ بھائی فلاں جگہ مت جاؤ، کیوں نہ جاؤ؟ کیونکہ حق نہ سن لو۔ ایک حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ملتا ہے، دوس قبیلے سے آئے تھے، جب آ رہے تھے تو ان کے جو قبیلے والے تھے انہوں نے ان کے کان میں روئی ٹھونسنے کا جو بتا دیا، مشورہ دیا کہ بھائی جب تم طواف کرنا مکہ میں تو کان میں روئی ٹھونس لینا۔ کیوں بھائی؟ تاکہ قرآن کی بات نہ آ جائے دماغ میں، دل میں، اور کان سے دل میں نہ سما جائے۔ چنانچہ انہوں نے ویسے ہی کیا، 2 سے 3 طواف کیا۔ تیسرے طواف کے بعد اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ میں اتنا پڑھا لکھا، حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں کہ میں سن نہیں سکتا۔ دیکھ لیجیے اللہ رب العالمین کی رحمت، جیسے ہی کان سے انہوں نے روئی نکالا، اللہ رب العالمین کا کلام کانوں میں پڑا، ڈائریکٹ دل پر اثر انداز ہوا اور ایمان لے آئے۔ تو یہ طریقہ کار مشرکین کا ہے، ان لوگوں کا ہے جو شریعت سے کے دشمن ہیں، اور جو اہل شریعت ہیں، جو مومن اور مسلمان ہیں، ان کا طریقہ ہے کہ بھائی جہاں شریعت کی ملے، شریعت اسلام جہاں پہ آپ کو ملے، جائے، سنے، پہنچے، اس کو حاصل کریں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ بہرحال اس تفصیل سے قطع نظر معاملہ دل کا چل رہا تھا۔ جو قوم نوح تھی بہت سخت دل تھی،
نتیجہ کیا ہوا سخت دلی کا؟ اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا، بتا دیا، اللہ نے حکم دیا، اے نوح تو کشتی تیار کر، کشتی تیار ہو گئی۔ آپ نے پھر قوم کو سمجھایا کہ لوگوں اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، کیونکہ آج کے دن اس کشتی میں جو سوار ہوگا وہی نجات پائے گا۔ قوم بڑی سخت دل تھی، نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں شریک نہیں ہوئی مگر وہ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ وحال بینہم الموج، اللہ کہتا ہے پھر موج آئی اور کشتی چلنے لگی، بڑا طغیانی آئی جس کو سونامی کہتے ہیں عام زبان میں، ہماری زبانوں میں عام طور سے سونامی آئی، اور اس میں تمام لوگ تباہ و برباد ہو گئے سخت دلی کے نتیجے میں۔ ایک نقطہ اور دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کتنی سخت تھی اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، قوم اتنی سخت تھی کہ جملے قوم کے اللہ نے نقل کیا قرآن میں، حرقوہ، اللہ کہتا ہے قوم نے کہا، سرداران قوم نے کہا حرقوہ، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبود کی مدد کرو، یعنی اس حق کو دبا دو، باطل خود اوپر آ جائے گا۔ یہ اللہ قرآن میں اشارہ دے رہا ہے، اور یہ ان لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے جو ناحق اور جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں۔ حرقو، جلاؤ اس کو۔ لوگوں نے جلانے کی کوشش بھی کی، قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے سے، روایتوں میں ملتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ منجنیق جانتے ہیں؟ ایک ایسا آلہ ہوتا ہے جس پہ بیٹھ کر جو ہے کسی کو پھینکا جائے، کوئی سامان رکھا جائے، دور تک جاتا ہے، منجنیق اس کو کہتے ہیں۔ اتنی خطرناک آگ لگائی تھی انہوں نے، شعلہ ایسا بھڑک رہا تھا کہ اس شعلے سے انسان قریب نہیں جا رہا تھا، اسی لیے منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کیا گیا۔ اتنی سخت قوم، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت فرمائی اور آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں۔ بہرحال نتیجہ یہ ہوا کہ جو حضرت ابراہیم کے نہ ماننے والے تھے اللہ رب العالمین کے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ اور یہی نہیں، جتنی بھی قوموں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا۔ قوم ہود، قوم عاد، ثمود، تذکرہ پڑھیے قرآن میں، اللہ رب العالمین نے ایسا نقشہ کھینچا ہے جو آپ اپنے آپ کو ایسی قومیں کہتی تھی، نحن اشد قوہ، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نقشہ کھینچتا ہے کہ وہ کہتے تھے ہم بہت زیادہ طاقتور قوم ہیں۔ اللہ نے سخر علیہم سبع لیال، 7 راتیں جو ہے چیخ اور پکار کا عذاب بھیجا، عذاب میں تباہ ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر آدمی سخت جو ہے دلی میں کا مظاہرہ کرے یا اس میں گرفتار ہو جائے تو اللہ رب العالمین کے عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شریعت میں اس کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے۔ میں نے جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی تھی، جو قرآن کی آیت پڑھی تھی، اللہ رب العالمین اس میں یہی بیان فرما رہا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر زنگ اسی لیے لگا تھا کہ وہ جو نافرمانی پر نافرمانی کر رہے تھے۔ اور اللہ نے یہی بات سورہ زمر میں 39 اللہ فرماتا ہے، ویل للقاسیات قلوبہم من ذکر اللہ، جن کے دل اللہ کے ذکر سے بھاگ رہے ہوں، دور ہو رہے ہوں، ان کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے۔ کن کے دل سخت ہو جاتے ہیں؟ جو اللہ کے ذکر سے بھاگتے ہیں۔ یہ پہچان ہے، یہ علامت ہے کہ اگر ہمارا دل اللہ کے ذکر سے دور ہو رہا ہے، یہ علامت ہے کہ اگر نماز کا وقت ہونے کے بعد ہمیں دل نہیں بول رہا ہے کہ نماز پڑھیں، تو سمجھ لینا چاہیے ہمارا دل سخت ہو گیا ہے۔ شریعت کی بات ملنے پر اگر ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ نہ سنیں، دنیا داری میں پڑے رہے، تو سمجھ لینا چاہیے ہمارا دل سخت ہو رہا ہے۔ اس کے بہت سے مظاہر ہیں، بہت سی علامتیں ہیں۔ اگر آدمی سخت دل ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ وقت جو ہے ختم ہوا ہے، چلا ہے، کچھ باتیں اختصاراً بتاتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ موقع رہا تو اس کی تفصیل رکھی جائے گی۔ اگر آدمی اپنے آپ کو محسوس کرے کہ میں سخت دل ہوتا جا رہا ہوں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا کلام پڑھنا چاہیے۔ اللہ کا کلام قرآن حکیم کو بغور پڑھنا چاہیے۔ ایسا نہیں صرف پڑھنے کا بھی اجر انشاءاللہ ملے گا، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اگر آدمی بغور پڑھے تو اس کا فرق یہ ہوگا کہ اس کا سخت دل نرمی کی طرف پلٹ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کی طرف اشارہ دیا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومنین وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، کرتے ہیں یا ان کے سامنے کیا جاتا ہے، ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔
یعنی دل کو نرم کرنا ہے تو اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اختیار کیا جاوے اور قرآن کو بغور پڑھنے کی کوشش کی جاوے، انشاءاللہ دل نرم ہو جائیں گے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ موقع سے پھر رکھی جائے گی۔ ایک خاص اعلان کے طور پہ کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آج سے اس مسجد میں تربیت کے طور پہ قرآن حکیم کی تفصیل، اس کو کس طرح سے پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس کو اپنی زندگی میں کس طرح سے داخل کیا جائے، شریعت کیا ہمیں حکم دیتی ہے، کیا بتاتی ہے، زندگی کیسے گزارنا چاہیے، انشاءاللہ اس سلسلے میں ہفتہ واری ایک پروگرام اسی مسجد میں بعد نماز عشاء جمعہ کے روز رکھا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس اہم پروگرام میں خود بھی شریک ہوں، اپنے دوست و احباب کو بھی شریک کرنے کی کوشش کریں۔ یہ شریعت سے متعلق ہے اور یہ نرم دل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے اس کا بڑا اہتمام کریں۔ تفصیل انشاءاللہ آئندہ خطبے میں رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، اللہ رب العالمین سخت دلی کے جو بھی ذرائع ہوں، اللہ رب العالمین ان ذرائع سے ہماری آپ کی ہر مومن اور مومنہ کی حفاظت فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دل بہت سخت ہو گئے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ نہ اللہ کے فرمان سے فرق ہو رہا ہے، نہ جناب محمد رسول اللہ کی احادیث سے فرق ہو رہا ہے، نہ ہمارے اسلاف صحابہ کرام کے آثار اور ان کے جو ہے طریقہ کار سے ہم پر فرق ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں نرمی عطا فرما دے، اللہ رب العالمین کا خوف ڈر ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین پیدا فرما دے، اور سخت دلی کے ہر کارنامے سے اللہ رب العالمین میری آپ کے ہر مومن اور مومنہ کی حفاظت فرما لے۔ اللہ مسلمانان عالم پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں بھی جو پریشانی سے دوچار ہے، اللہ رب العالمین اس کو اس پریشانی سے باہر فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو ایسے والدین ہوں جو اپنی اولاد کے رشتے کے تعلق سے پریشان ہوں، اللہ رب العالمین ان کی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ استوار فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو ایسے ہوں جو رزق حلال کے لیے جو پریشان حال ہوں، اللہ رب العالمین ان کے لیے رزق حلال میں وسعت اور کشادگی عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو قرض دار ہوں اس کے قرض کے پورے ہونے کے اسباب مہیا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہوں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو گزر گئے ہوں اللہ رب العالمین انہیں کروٹ مغفرت عطا فرما دے، ان کے قبروں کو اللہ رب العالمین نور سے منور فرما دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے حقیقی دین اور ایمان پر قائم اور دائم رکھے، اللہ میرا آپ کا ہر مومن اور مومنہ کا خاتمہ بھی حقیقی دین اور ایمان پر ہی فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم انصر الاسلام والمسلمین اللهم انصر الاسلام والمسلمین اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واتم واکبر۔